اللہ نے جب نبی کی تعظیم کا حکم دیا تو ایک سیکنڈ نہیں کیا. توجہ توجہ. عبادت کہا تو 6 کروڑ برس کیا, اور نبی کی تعظیم کہا تو 1 سیکنڈ نہیں کیا. ہم پہچان گئے, ہم پہچان گئے. آپ نے پہچانا کہ نہیں؟ ہم تو پہچان گئے. کیا پہچانا؟ شیطان کی پہچان ہمیں مل گئی. عبادت کہو تو کرے گا, اور نبی کی تعظیم کہو تو نہیں کرے گا. اور یہی پہچان اس کی جماعت کی بھی ہے. عبادت کہو تو کریں گے, نماز کہو تو پڑھیں گے, روزہ کہو تو رکھیں گے, حج کہو تو کریں گے, زکوٰۃ کہو تو دیں گے. اور نماز کے لیے شہر شہر, نگر نگر, گاؤں گاؤں, گھر گھر, مسجد مسجد, ڈور ٹو ڈور, دروازہ تو دروازہ, ہاؤس ٹو ہاؤس, ماسک ٹو ماسک, انگلستان سے قبرستان تک جانے کو تیار ہے. لیکن نبی کی تعظیم کی بات جب ان سے کرو تو یہ بھی انکار کر دیتے ہیں. یعنی جتنے پہ وہ تیار تھا اتنے پہ یہ بھی تیار ہیں, اور جہاں اس کا انکار ہے وہیں ان کا انکار ہے, تو جو اس کا رزلٹ ہے وہی ان کا رزلٹ ہے. اسی لیے خدا نے کہا یہ عدو مبین ہے, یہ نبی کی تعظیم سے ہٹاتا ہے. مگر یاد رکھو, جب اللہ نے کہا واستکبر وکان من الکافرین, اللہ تعالیٰ اسٹیٹڈ ان ہولی قرآن اینڈ ڈکلیئر دیٹ شیطان از اے کافر. جب اللہ نے اسے کافر کہا تب ہم سمجھ گئے کہ یہی عدو مبین ہے, یہی ہمارا اوپن اینیمی ہے, یہی ہمارا کھلا دشمن ہے, اور اس کھلے دشمن سے ہمیں ٹکر لینی ہے. مگر اس نے بھی حوصلہ کم نہیں کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ آدم علیہ السلام کی تعظیم سے انکار کرنے کے بعد آدم کی اولاد, جنریشن آف آدم سے بدلہ لینے کی اس نے ٹھان لیا, اور کہا کہ یاد رکھو میں آدم کی اولاد میں ہی اپنا ریپرزنٹیٹو بناؤں گا, آدم کی اولاد میں اپنی جماعت بناؤں گا, آدم کی اولاد ہی میں خدا کا باغی بناؤں گا, رسول سے منحرف کرنے والا اور الگ کرنے والا بناؤں گا. چنانچہ ادھر رحمت خدا نے کہا کیا کر سکتا ہے تو ابلیس ہے تو کیا ہوا, شیطان ہے تو کیا ہوا, تو شیطان ہے شیطان, رحمان نہیں. تو شیطان ہے شیطان, رحمان نہیں. اسی لیے دنیا جانتی ہے کہ جب شیطان نے پوری مانوتا کو, پوری انسانیت کو اپنے ٹنگل میں لینے کی کوشش کی, فرعون صورت میں ایک ڈکٹیٹر ہمارے اوپر بھیجا گیا, ظالم, آتنکوادی اور سب سے بڑا ٹیررسٹ, پوری دنیا میں سپر پاور بن کر اپنے کو انٹروڈکشن دینے والا. جب فرعون آیا انسانیت رونے لگی, مانوتا تڑپنے لگی, ہیومینٹی کی موت ہونے لگی, تو موسیٰ کلیم اللہ جلوہ گر ہوئے اور رحمت خدا بن کر کے چھا گئے. نتیجہ یہ ہے کہ فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کلیم اللہ نے کلمت اللہ کو بلند کیا, کلیم اللہ نے کلمت اللہ کو بلند کیا. ابلیس نے پیترا بدلا, دنیا کے سامنے نمرود کو پیش کیا. اس سے پہلے کہ نمرود کا اندھیرا چھا جاتا, اس سے پہلے کہ نمرود کے مظالم سے دنیا تنگ ہو جاتی, اس سے پہلے کہ نمرود کی وجہ سے لا الہ الا اللہ کہنے والا دنیا میں کوئی نہ ہوتا, کہ رحمت کو جوش آیا. نہ گھبراؤ, میں ابراہیم خلیل اللہ بھیج رہا ہوں. مختصر یہ کہ شداد ہو کہ حامان, نمرود ہو کہ فرعون, ابو جہل ہو یا ابو لہب, آپ جانتے ہیں جب سارا کافر ایک ہو گیا تو اس کو روکنے کے لیے آیا بے مثال نبی, لاجواب نبی, بے نظیر نبی, میچلیس پروفٹ تشریف لے آئے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کرنے کے بعد پھر ابلیس نے انگڑائی لی. اس کلمہ پڑھنے والوں میں ہی گڑبڑ مچا دو. زکوٰۃ سے انکار کرنا شروع کیا. زکوٰۃ سے انکار کرنے کی تحریک کامیاب ہوتی کیسے ہوتی؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مورچہ سنبھالا اور کہا کہ جو نبی کے زمانے میں دیتے تھے تمہیں دینا پڑے گا, اور زکوٰۃ سے انکار کرنے کا کوئی چانس نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ابھی بھی شیطان کے حوصلے پست نہیں ہوئے. اس نے سوچا کہ اچھا ہم نے منکر زکوٰۃ بنائے تو کامیاب نہیں ہوئے, لاؤ بلوائی بنا دیں, لاؤ فسادی بنا دیں. تو یہ ملکوں میں جو فساد ہو رہا ہے یہ نیا تجربہ نہیں ہے, پہلے بھی فسادی بنائے گئے. امیر المومنین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فسادیوں نے شہید کر دیا اور مسجد نبوی پہ قبضہ کر لیا. مسجد نبوی پر
بات آئی ہے تو صاف کر دوں. 3 دن my dear youngster, for your kind information, after the shahadat of Usman Ghani, Masjid Nabi captured by killer, 3 days continuous. Masjid Nabi was in the possession of the enemy of Usman, and all Sahaba, they completed their 5 times namaz in their home, in their homes. They didn't enter into Masjid Nabi. They didn't enter into to complete their namaz behind the murderer of Usman. تو سن 3 دن تک صحابہ نے مسجد نبی میں نماز نہیں پڑھی, جماعت میں نہیں گئے. جب تیسرے دن مولا علی خیبر شکن, شاہ زمان, آفتاب نبوت کی دلکش کرن, ابو الحسن, باب خیبر کا اکھاڑنے والا, کفر کی دھجیاں اڑانے والا, مصطفیٰ کی تمنا پوری کرنے والا, ارے امت نبی کو بچانے کے لیے اولاد کو کٹوانے والا, جب میدان میں آیا تیسرے دن حضرت علی خلیفہ بنے, 3rd day, and during 3 days no any sahabi is ready to perform his namaz behind the murderer of Usman, enemy of Usman. Think, my dear, this is the sunnah of Sahaba. This is the sunnah of Sahaba. We can't perform our namaz behind the enemy of Usman. How can you perform your namaz behind enemy of Prophet? ارے جب عثمان کے دشمن کے پیچھے صحابہ کی جماعت نہیں ہوتی تو نبی کے دشمن کے پیچھے ہماری جماعت نہیں ہوتی. مسجد نبی مکان ہے, مکان, کعبہ بھی مکان ہے, مکان. اس پر قبضہ کرے گا تو, اس پہ قبضہ کرے گا تو تجھے ایڈمنسٹریشن ملے گا, ایڈمنسٹریشن. ارے میرے گھر پہ قبضہ کر لو تو انتظام ملے گا, انتظام. مگر کعبے سے اسلام نہیں ملے گا. کعبے پہ قبضہ کرنے سے اسلام ملتا تو ابو لہب بھی مسلمان ہوتا. کعبے پہ قبضہ کرنے سے اگر اسلام ملتا تو ابو جہل بھی مسلمان ہوتا. ہمیں کعبے پہ قبضہ کرنے سے تو عمر کو خدا ملا نہیں, جب نبی ملے تب خدا ملا. جانتے ہو کیوں؟ کعبے پہ قبضہ کرنا انتظام لینا ہے, انتظام, اور نبی کے قدموں میں پہنچنا اسلام لینا ہے, اسلام. تب اس نے سوچا اچھا قتل کرنے سے نہیں, بلوائی بننے سے فائدہ نہیں, ایسا کرو کسی بہت بڑے باپ کے بیٹے کو چنو, بہت بڑا باپ ہو, بہت بڑا دادا ہو, بہت بڑا خاندان ہو. قریش, اس میں بنو ہاشم, بنو امیہ, ہاں عبد مناف کی اولاد ہو, ہاں بہت بڑے باپ کا بیٹا ہو, تب کچھ جمے گا. تب یزید کو چنا. اس سے پہلے کہ یزید یہ بتاتا اس کا بابا دادا کون, ایسا رب نے چنا حسین کو, نہ جس کے باپ کا جواب, نہ حسین کی ماں کا جواب. حسین کی ماں جیسی ماں نہیں, حسین کے باپ جیسا کون باپ لاؤ گے, اور نانا جیسا تو دنیا میں کہیں نہیں. There is no any young lady in the world. There is no any young lady in the world like Fatima. For your kind information, any young lady can't perform her 5 times prayer full month, 30 days, continuous. No any woman can. At least 5 days.
3 days, 5 days, 7 days, up to 10 days. She is unable to perform